बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सामईन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन सामईन, आज की इस वीडियो में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान किया जाएगा। आपसे इल्तिमास है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और अभी तक अगर आपने हमारे इस्लामी और मालूमाती चैनल वेल्थ ऑफ नॉलेज कॉर्नर को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त वसूल हो सके। अपनी कीमती आरा से हमें मुतला कीजिएगा। सूरह यूनुस में अल्लाह ताला का इरशाद है जिसका तर्जमा यह है, सो कोई बस्ती ऐसी क्यों ना हुई जो ईमान लाई तो उसका ईमान उसको नफा देता सिवाय यूनुस की कौम के जब वो ईमान लाए तो हमने उन्हें एक वक्त तक फायदा पहुंचाया। सूरतुल अंबिया में है जिसका तर्जमा यह है, और मछली वाले को जब गुस्सा होकर चला गया फिर ख्याल किया कि हम उसे नहीं पकड़ेंगे, फिर अंधेरों में पुकारा कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है, तू बेऐब है, बेशक मैं बे इंसाफों में से था। फिर हमने उसकी दुआ कबूल की और उसे गम से निजात दी और हम ईमानदारों को ही निजात दिया करते हैं। सूरह नून में इरशाद है जिसका तर्जमा यह है, फिर आप अपने रब के हुक्म का इंतजार करें और मछली वाले जैसे ना हो जाएं, जबकि उसने अपने रब को पुकारा और वो बहुत ही गमगीन था। उसे उसके रब की रहमत न संभाल लेती तो वो बुरे हाल से चटियल मैदान में फेंका जाता। फिर उसे उसके रब ने नवाजा, फिर उसे नेक बख्तों में कर दिया। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मौसल की सरजमीन में निनवा वालों की तरफ भेजा। उन्होंने अपनी कौम को अल्लाह तबारक व तआला की तरफ बुलाया। हस्ब आदत उन्होंने यूनुस अलैहिस्सलाम की तकजीब की और कुफ्र दुश्मनी में आगे बढ़ने लगे। जबकि तवील अरसा गुजर गया और कौम ईमान न लाई तो हज़रत यूनुस उनको छोड़कर और 3 दिन बाद अजाब नाज़िल होने की बशारत सुनाकर बस्ती से बाहर तशरीफ ले गए। जब वो बस्ती से बाहर तशरीफ ले गए और अजाब के आसार शुरू हुए तो अल्लाह ताला ने उनके दिलों में तौबा तलाफी का जज्बा पैदा फरमाया। वो नबी को तकलीफ पहुंचाने के अमल पर शर्मिंदा और नादम हुए, चुनाचा उन्होंने टाट के कपड़े पहन लिए और हर जानवर के बच्चे को उससे इलादा कर दिया। फिर वो सब अल्लाह ताला के सामने गिड़गिड़ाने लगे और बिका शुरू कर दी। मर्द, औरतें, बच्चे, बच्चियां, उनकी माएं सब रोने लगे। जानवर मवेशी तक चिल्लाने लगे। ऊंट और उनके बच्चे बिलबिलाने लगे। गाय और उनके बछड़े बिकारने लगे। बकरियां और उनके बच्चे भी मिनमनाने लगे। ये एक अजीम हौलनाक मंजर था। तब अल्लाह ताला ने अपनी कुव्वत और मेहरबानी से उन पर आया हुआ अजाब दूर कर दिया जो कि उन पर अंधेरी रात की तरह मंडला रहा था। चुनाचा इरशाद बारी ताला है जिसका तर्जमा यह है, सो कोई बस्ती ऐसी क्यों ना हुई कि वो ईमान लाती तो उसका ईमान उसे नफा देता। यानी गुजरी हुई कौम में ऐसी बस्ती क्यों ना हुई कि वो कामिल ईमान लाती। मालूम हुआ कि यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम के अलावा सही ईमान लाने वाली बस्ती कोई ना गुजरी, बल्कि इरशाद बारी ताला है जिसका तर्जमा यह है, और हमने जिस किसी बस्ती में कोई डराने वाला भेजा तो वहां के दौलतमंदों ने यही कहा कि तुम जो लेकर आए हो हम नहीं मानते, सिवाय यूनुस की कौम के जब ईमान लाए तो हमने दुनिया की जिंदगी में उनसे जिल्लत का अजाब दूर कर दिया और हमने उन्हें एक वक्त तक फायदा पहुंचाया। यानी वो कामिल ईमान लाए। मुफस्सिरीन का इस बारे में इख्तिलाफ है कि कौम यूनुस को ईमान लाना आखिरत में नफा देगा और उन्हें उखरवी अजाब से बचा लेगा, जैसे कि दुनिया के अजाब से उनको उनके ईमान ने बचा लिया या नहीं। इस बारे में 2 कौल हैं। सियाको सबाक ये बता रहा है कि उनका ईमान उनको आखिरत में भी नफा देगा, वल्लाहु आलम। जैसे कि अल्लाह ताला ने फरमाया जिसका तर्जमा यह है कि जब वो ईमान लाए फरमाया और हमने उसको 1 लाख या
اس سے زیادہ لوگوں کے پاس بھیجا، پس وہ لوگ ایمان لائے اور ہم نے انہیں ایک وقت تک فائدہ اٹھانے دیا۔ تھوڑی مدت کا فائدہ اس بات کی نفی نہیں کرتا کہ ان سے اخروی عذاب کو بھی دور کر دیا جائے، واللہ عالم۔ یہ لوگ یقیناً 1,00,000 سے زیادہ ہونے میں اختلاف ہے۔ مکحول سے روایت ہے کہ 10,000 زیادہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کے اس قول اور ہم نے اس کو 1,00,000 یا اس سے زیادہ لوگوں کے پاس بھیجا کے بارے میں پوچھا گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ 20,000 سے زیادہ تھے۔ اس حدیث میں ایک راوی مجہول ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ روایت اس باب میں کافی ہوتی۔ ابن عباس سے 1,30,000 افراد مروی ہیں۔ ان سے ایک اور روایت میں 30,000 سے بھی اوپر تعداد مروی ہے اور ایک روایت میں 40,000 سے زائد تعداد مروی ہے۔ حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں وہ 1,70,000 افراد تھے۔ اس بارے میں اختلاف ہے کہ آپ کو قوم کی طرف مچھلی کے واقعے سے پہلے بھیجا گیا تھا یا بعد میں، یا پہلی اور بعد والی دو الگ الگ قومیں ہیں۔ اس بارے میں 3 اقوال ہیں جن کی تفسیر میں ہے۔ الغرض، جب یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر نکلے تو ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ وہ کشتی مسافروں کو لے کر ڈولنے لگی، موجوں اور بنور میں پھنس کر باری ہوتی چلی گئی۔ قریب تھا کہ لوگ ڈوب جاتے کہ کشتی والوں نے صلاح و مشورہ کیا کہ قرعہ اندازی کی جائے، تو جس کا نام قرعہ میں نکلے گا اس کو کشتی سے پانی میں ڈال دیا جائے گا تاکہ کشتی کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ چنانچہ جب قرعہ اندازی ہوئی تو آپ کا نام قرعہ میں آ گیا۔ لوگ آپ کو پانی میں پھینکنے پر تیار نہ ہوئے۔ دوبارہ قرعہ ڈالا گیا، قرعہ پھر یونس علیہ السلام کے نام کا نکلا۔ اب اللہ تعالیٰ کے نبی تیار ہوئے اور کپڑے اتارنے لگے تاکہ اپنے آپ کو پانی میں گرا لیں۔ لوگوں نے پھر انکار کر دیا۔ تیسری دفعہ قرعہ ڈالا گیا، پھر آپ کا نام نکل آیا۔ پھر وہ بڑا معاملہ پیش آیا جو اللہ تعالیٰ چاہتے تھے۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، اور بے شک یونس بھی رسولوں میں سے تھا، جبکہ وہ بھاگ گیا اس کشتی کی طرف جو بری ہوئی تھی۔ پھر قرعہ ڈالا تو وہی خطا کاروں میں تھا۔ پھر اسے مچھلی نے لقمہ بنا لیا اور وہ پشیمان تھا۔ ہوا یوں کہ جب یونس علیہ السلام کے نام قرعہ نکالا تو انہوں نے سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی مچھلی کو بحرہ خضر سے بھیجا، اس نے آپ کو نگل لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا کہ میرے نبی کا نہ تو گوشت کھانا ہے اور نہ ان کی کوئی ہڈی ٹوٹنی چاہیے، یہ تیرا رزق نہیں ہے۔ مچھلی آپ کو لے کر بیچ سمندروں میں گھومتی رہی۔ کہا گیا ہے کہ اس مچھلی کو ایک دوسری بڑی مچھلی نے نگل لیا تھا۔ اب آپ مچھلی کے پیٹ میں پہنچے تو آپ کو خیال ہوا کہ میں مر چکا ہوں، لیکن جب آپ نے اعضاء کو حرکت دی تو ان میں حرکت پیدا ہوئی۔ آپ کو احساس ہوا کہ میں زندہ ہوں تو اللہ تعالیٰ کے لیے سجدے میں گر پڑے اور کہا، اے پروردگار، میں نے تیری عبادت کے لیے ایسی جگہ کو سجدہ گاہ بنایا ہے کہ ایسی جگہ کسی نے سجدہ نہیں کیا۔ مچھلی کے پیٹ میں ٹھہرنے کی مدت میں اختلاف ہے۔ شعبی سے روایت ہے کہ مچھلی نے آپ کو چاشت کے وقت نگلا اور شام کو باہر کر دیا۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے 3 دن کا قول کیا ہے۔ حضرت جعفر صادق 7 دن فرماتے ہیں۔ امیہ بن ابی اسلط کا شعر اس قول کی تائید کرتا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، یا اللہ، آپ نے اپنے فضل سے یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دی، حالانکہ وہ مچھلی کے پیٹ میں بہت سی راتیں گزار چکے تھے۔ سعید بن ابی الحسن اور ابو مالک کہتے ہیں کہ آپ مچھلی کے پیٹ میں 40 دن ٹھہرے۔ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ آپ کتنی مدت مچھلی کے پیٹ میں ٹھہرے۔ الغرض، مچھلی آپ کو لے کر سمندروں کی تاریکیوں میں گھومتی رہی
اور کڑوے نمکین پانی کی اتھا گہرائیوں میں پھرتی رہی۔ ان جگہوں میں آپ نے سنا کہ مچھلیاں رحمان کی تسبیح پڑھ رہی ہیں، حتیٰ کہ آپ نے کنکریوں کی تسبیح سنی جو دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والے اللہ کے لیے ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں اور ان کے درمیان کی مخلوقات اور تخت سرا کے نیچے کی مخلوقات کے پروردگار کے لیے پاکی بیان کر رہے تھے۔ اس وقت اور اس موقع پر یونس علیہ السلام نے حال اور مقال کی زبان سے کہا جو کہا، جس کی خبر اللہ تعالی رب العزت ذوالجلال والاکرام نے دی، جو ظاہر اور پوشیدہ چیزوں کو جاننے والا ہے، جو تکلیف اور مصیبت کو دور کرنے والا ہے، وہ آوازوں کو سننے والا ہے، خواہ وہ آواز کتنی ہی ہلکی کیوں نہ ہو۔ پوشیدہ چیزوں کو بھی جانتا ہے، خواہ وہ کتنی ہی باریک کیوں نہ ہو۔ وہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اگرچہ کتنی ہی بڑی دعا کیوں نہ ہو۔ اس نے اپنی کتاب مبین میں فرمایا ہے، وہ کتاب جو اس کے رسول امین پر نازل ہوئی ہے اور سب کہنے والوں سے زیادہ سچا قول اسی کا ہے، وہ رب العالمین ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، اور مچھلی والے کو جب چلا گیا، یعنی اپنے گھر والوں کی طرف غصہ ہو کر پھر خیال کیا کہ ہم اسے نہیں پکڑیں گے، پھر اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو بے عیب ہے، بے شک میں بے انصافوں میں سے تھا۔ پھر ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے غم سے نجات دی، اور ہم ایمانداروں کو یوں ہی نجات دیا کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے، جب اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں قید کرنے کا ارادہ فرمایا تو مچھلی کو الہام کیا کہ آپ کو پکڑ لے مگر کوئی زخم نہ آئے، نہ آپ کی کوئی ہڈی ٹوٹے۔ جب مچھلی آپ کو لے کر سمندر کی تہ میں پہنچی تو یونس علیہ السلام کو ایک آواز سنائی دی۔ اپنے دل میں کہنے لگے، معلوم نہیں یہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ میں وحی فرمائی کہ یہ سمندر کے جانوروں کی تسبیح کی آواز ہے۔ پس یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی۔ جب فرشتوں نے آپ کی تسبیح سنی تو کہنے لگے، اے ہمارے پروردگار، ہم اجنبی جگہ میں ہلکی ہلکی آواز سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ میرا بندہ یونس علیہ السلام ہے، اس نے میری نافرمانی کی، پس میں نے اسے سمندر میں مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیا۔ فرشتے کہنے لگے، پروردگار، وہ ایک نیک بندہ ہے کہ ہر رات اور ہر دن میں اس کے نیک اعمال آپ کے پاس پہنچتے ہیں۔ فرمایا، ہاں۔ فرشتوں نے پھر آپ کی سفارش فرمائی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ یونس علیہ السلام کو ساحل پر ڈال دے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور وہ بیمار تھا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا خیال آیا تو ان کلمات کے ساتھ دعا فرمائی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ترجمہ، اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو بے عیب ہے، بے شک میں بے انصافوں میں سے تھا۔ یہ دعا عرش تک پہنچی تو فرشتے کہنے لگے، اے پروردگار، اجنبی جگہ سے جانی پہچانی سی مدھم مدھم آواز آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، کیا تم اسے جانتے ہو؟ انہوں نے کہا، نہیں یا اللہ، یہ کون پکار رہا ہے؟ فرمایا، میرا بندہ یونس ہے۔ فرشتے کہنے لگے کہ یہ آپ کا بندہ یونس ہے، اس کے نیک اعمال اور دعائیں آپ کی طرف ہمیشہ آتی ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، کیا آپ اس بندے پر رحمت نہیں فرمائیں گے جو خوشحالی میں اچھے کام کرتا رہا؟ اب آپ اس کو مصیبت میں نجات دے دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا، اس نے آپ کو کھلی زمین پر ڈال دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مچھلی نے یونس علیہ السلام کو کھلے میدان میں ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر
यकतीन की बेल उगा दी। उनसे पूछा गया कि यकतीन किसे कहते हैं? फरमाया कद्दू के पौधे को। अलावा अज़ां अल्लाह ताला ने उनके लिए एक जंगली बकरी भेज दी जो जमीन की घास और जड़ी बूटियां खाती थी और सुबह शाम आपको दूध पिलाती थी हत्ता कि आपकी तवानाई होद कर आई। नाज़रीन सामीन, आज की वीडियो में इतना ही। मजीद इस्लामी और मालूमाती वीडियो देखने के लिए हमारे इस्लामी और मालूमाती चैनल वेल्थ ऑफ नॉलेज कानों को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, घंटे के बटन को ऑल पे कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त वसूल हो सके। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।